کئی لوگ یشو کو نہیں جانتے، جیزس کو نہیں جانتے. ہم کہتے جیزس خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا، گاڈ کا بیٹا گاڈ. انہوں نے خود کہا، چیلوں نے کہا آپ اپنے پتا سے ہمیں ملائیے. بیزار ہو کے کنٹال کے بولا میرے کو دیکھ لیے تو سمجھو پتا کو دیکھ لیے. خدا نے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو جو خود خدا ہے اس کو سولی پہ کیوں چڑھوایا؟ کیونکہ اس کی ایسا برہ چاہیے تھا جو بے عیب ہو، جو انسان ہی ہو اور جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس میں کوئی خطا نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہیں، قربان وہ کرے. سولی پر کیوں چڑھا؟ آپ کہتے ہیں نا ہی ڈائڈ فار آور سنس، کہتے ہیں نا جی جی آپ کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے، ابھی آپ نے کفارے کا لفظ بولا، کفارے کی وجہ سے وہ سولی پہ چڑھا نا. جی جی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ جی سارے ہو گئے یا کچھ رہ گئے؟ نہیں، بالکل سارے ہو گئے. چاہے آپ جو کریں. نہیں، یہ دیکھیں، یہ جو بات آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ چاہے جو بھی کریں، ہوں یہ اس طرح کی وہ ہماری تھیولوجی نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تنبیہ کر کے بھی بار بار گناہ کرے گا اس کی بال دار کھوپڑی کو چیر دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ فضل تو ہم پر ہے. مطلب دیکھیں ہم تو شریعت گناہ تو سے معاف نہیں اپنے ہوئے. گناہ نہیں معاف گناہ ہونے کا نہیں کیا معاف ہوئے، مطلب ہے؟ نہیں گناہ معاف ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے تو پھر کون سا کفارہ ادا کیا انہوں نے سولی پہ صحیح. چڑھ؟ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک گناہ آپ سے ہوا، آپ سے غلطی سے ہو گئے، ساری چیزیں جو بھول چوک سے ہو رہی ہیں، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور میں کیے جا رہا ہوں، اس کی معافی نہیں ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسس جو ہیں وہ ان گناہوں کے لیے سولی پر چڑھے جو بھول چوک میں آپ سے ہو جاتا ہے، رائٹ؟ بھول چوک میں مطلب وہ مطلب آپ اس کو انٹینشنلی نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے اس کے بعد اس سے معافی بھی مانگ لی. ان انٹینشنل جو ہاں مسٹیکس ہیں جی اس کی وجہ جی سے جیسس کو جی سولی پہ چڑھنا پڑا. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ ان انٹینشنل جو مسٹیکس ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہو جانی چاہیے، اس میں سولی پر اور جیسس کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ کیسے معاف ہوں گی بتائیں؟ وہ تو اسلامک تھیولوجی میں ایسے ہی معاف ہو جاتی ہے. ویسے ہی ہو جاتی ہے. کیسے بتائیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہمارے میں جو آپ کو بھول چکے وہ تو ویسے ہی معاف ہیں. نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں ابھی آپ کو مثال دوں گا اسی جی. طرح. مطلب ہمارے یہاں تو گناہ کا کانسیپٹ وہ ہے جو انٹینشنلی کیا جائے. نہیں انٹینشنلی کریں گے وہی گناہ ہوگا نا. آدم کا جو گناہ تھا وہ انٹینشنلی تھا، ان انٹینشنلی تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ہاں تو پھر ان کا گناہ ٹھیک ہے، نہیں تھا. ٹھیک ہے جی کہ مفتی صاحب، تو جی. ان کو باغ عدن میں یا وہ جہاں بھی تھے پھر ان کو ان کی حضوری سے پھر کیوں دور کر دیا گیا؟ ان کو سزا نہیں دی گئی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو سزا اچھا نہیں دی گئی. وہ حضرت اچھا آدم کی سزا نہیں تھی. حضرت آدم اور ان کی اولاد کو عروج بخشنے کے لیے ان کو ریلوکیٹ کیا گیا. ہاں، ایک واقعہ اس ریلوکیشن کا سبب بن گیا. حضرت آدم نے نہ گناہ کیا اور نہ ہی ان کو سزا ملی. اچھا ٹھیک ہے، میں اس یہ پہ بعد کرسچن میں تھیولوجی ہے، یہ آپ کی ہاں تھیولوجی ہے کہ حضرت آدم السلام نے گناہ کیا اور ان کو سزا کی پاداش میں زمین میں بھیجا گیا. وہ میں اسی پہ اسلامک ایک سوال تھیولوجی کر رہا نہیں ہوں. ہے. ہاں، میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی. مفتی صاحب، جب حضرت آدم اور حوا پیدا ہوئے تو وہ اچھا، کہاں تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم تھوڑا سا دوسری جگہ چلے گئے. ایک دوسرا ٹاپک ہے، ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کروسیفکشن پر بات کر رہے ہیں میں اسی پہ کہ کر رہا ہوں نا. حضرت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ. اچھا ایک بات بتائیں، میں کہتا ہوں کہ کیا خدا جو قادر مطلق ہے اس کو یہ ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھوائے؟ بھائی قدرت ہے اس کو مکمل. ابھی آپ نے بھی مانا، میں نے بھی مانا، وہ ویسے ہی آپ کے معاف کر دیتا، کہہ دیتا میں نے معاف کر دی ہے. کیا ضرورت ہے اس کو کوئی کام کرنے کی؟ ٹھیک ہے، کیا اس کا دیکھیں ڈکلیریشن کافی نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. مفتی صاحب، مجھے میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے ایک تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اور میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی، کہ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو وہ کہاں تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اگر سب کو معاف کرنا پڑے گا بغیر گناہ کے تو پھر ہمیں سارے انسانوں کا تو وہ ہے، اس کے بعد پھر ہمیں شیطان کو بھی اس طرح معاف کرنا پڑے گا کہ تو نے جو بھی بقایا کیا وہ بولے گا مجھے کیوں نہیں کر رہے ہو پھر آپ، کیونکہ آپ جب سب کو ایسی معاف کرو تو پھر مجھے بھی ایسی کرنا چاہیے. پھر آپ کو اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا. اور پھر وہ نہیں جو نہیں 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 نہیں، آپ نے غلط سمجھا. اچھا شیطان نے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسکیوز می حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اس نے تکبر کی وجہ سے، ریسزم کی وجہ سے، جان بوجھ کر اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو منع کیا اور یہ کہا
کہ اے اللہ تو مجھے اگر قدرت دے گا تو میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کروں گا. چیلنج دیا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی قابو نہیں ہوگا. تو شیطان کا جو گناہ ہے وہ انجانے میں نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر ہے, اس کے تکبر کی وجہ سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جانے آپ میں یہ بھی کہہ اور رہے ہیں, ہٹ درمی میں بھی ہے, وہ تو ہٹ درم بھی ہے اپنے گناہ. ٹھیک ہے, تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غرور اور جو تکبر کرے وہ گناہ نہیں معاف ہونے چاہیے تھے اور باقی اور سب ہو جائے. مفتی صاحب یہ نہیں لاجیکل نہیں بیٹھتا نا. دیکھیں اگر ہم سب کو ایسی معاف کریں گے تو پھر ہمیں شیطان کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. بھائی دوسری بات ایک یہ, منٹ میں نے اب جواب دے دیا اس کا, میں نے جی اس کو دے دیا ہے ٹھیک ہے, کہ وہ جو لاجیکل مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں نے اس کا ٹھیک جواب ہے, دے دیا ہے کہ ویسے ہی گناہ معاف ہوں گے جو بھول چوک میں ہوئے. شیطان سے بھول چوک نہیں ہوئی ہے, شیطان نے تکبر کیا, خدا کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا. اس نے خدا کو یعنی اس کو ایمان بالغیب کی ضرورت نہیں, سب جانتا تھا وہ, اور اس کے باوجود اس نے خدا کی خدائی کو ٹھکرایا. تو یہ بھول چوک میں ہوا یا جان بوجھ کے ہوا؟ اور مصعب اتنی غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنی غلطی کا اقرار بھی نہیں کیا, آگے کہا کہ میں اور غلطی کرتا رہوں گا اور کروں گا. کیا معافی. جی جی ٹھیک ہے, ہاں, تو ہم سمپل یہ سوال کرتے ہیں کہ جیزس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا یہ کہہ دیتا میں گناہ معاف کرتا ہوں, فلاں فلاں کا کروں گا, فلاں کا نہیں کروں گا. کیا خدا کے اس کہے پر آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ نہیں, مگر مفتی صاحب اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ فلانے کا جو میں خدا کر رہا ہے معاف, وہ کیوں کس بیس پہ کر رہا ہے, اور وہ فلانے کی کر خدا رہا ہے وہ جانے کس نا, بیس پہ کر خدا یہ رہا کہہ ہے. دیتا چونکہ وہ یہ قادر لاجک مطلق نہیں ہے, ہے نا مفتی وہ صاحب, یہ خدا لاجک نہیں ہے جانے, نا. بھائی خدا جانے نا, خدا یہ کہہ دیتا کہ میں اس کا اس بنیاد پر معاف کروں گا, اس کا معاف نہیں کروں گا. آپ کو خدا کے کہے پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ دیٹس دا نہیں پوائنٹ. میں خدا کے کہنے پہ تو کس کو اعتماد نہیں, مجھے وہ بول دے کہ اس کے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ لاجیکلی کیسے, جیسا آپ نے بولا کہ لاجیکلی اس کو آپ کیسے پروف کریں گے, فلانے کا کر دیا, بھائی فلانے کا کیوں کیا؟ ہاں کرسچن بھائی, اسلامک تھیولوجی میں بہت سمپل سا ہے, آپ نے گناہ کیا, جان بوجھ کے بھی کیا, معافی مانگ لے, ختم. توبہ کرے, ختم. توبہ کا ہاں کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں پورا بالکل. لاجیکل سمپل نہیں, ہے. اچھا اس میں کیا اگر ہے؟ کوئی کرسچن یہ کرے گا تو اس کے نہیں معاف, کیونکہ خدا کا پیرامیٹر چینج ہاں ہوگا. وہ جو کرسچن ہے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, اپنے وہ گناہ سے توبہ کر ہاں, لے, تو مسلمان پھر ہو جائے, آپ یہ کہہ سمپل. رہے ہیں کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک نجات کا کوئی ایک گیٹ ہے, رائٹ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل. بالکل تو پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, تو ہاں آپ ہمیں کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ اپنے نجات کا گیٹ جو ہے ایمان کو نہیں کہہ رہے, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کروسیفیکیشن ہوا اس کو کہہ رہے ہیں آپ. ہمارا ایمان, دیکھیں ہمارا ایمان ہی ان کی کروسیفیکیشن میں نا, ایمان ہی تو ہے, ایمان ہی بھی تو ہو رہے ہیں, ایمان ہی نہیں, میں آپ کا ایمان نہیں ہے, وہ ایمان نہیں ہے نا, وہ تو کروسیفیکیشن اس لیے ہوا ہے کہ وہ آ کے معاف کروائیں. وہ ایمان نہیں ہے, وہ ایک بسیط تصور نہیں ہے ایمان جس کو آپ قبول کرتے ہیں, بلکہ وہ جو ایک تاریخی عمل ہے اب آپ کے اس کو اعتبار سے جو ہوا ہے پچھلے 2000 سال تھوڑا سا پہلے, آگے بڑھ کے, ٹھیک ہے میں آپ کی کسی بات کو تھوڑا, انڈیویجول کے ساتھ ایک عمل ہوا ہے, وہ ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سے مسلمان ہو جاؤں اور رسول اللہ پہ ایمان نہ لاؤں تو پھر مسلمان ہی نہیں ہوئے نا آپ. مسلمان ہاں کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کہہ یہ رہے ہیں کیا کہ بات ہوئی؟ کوئی بیچ میں یہ کیا ایک بات ہوئی بندہ بھائی؟ پھر ایک بندہ ہم تو آگے بڑھ کر اس سے آگے نہیں, اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے, رسول اللہ پر ایمان رکھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ پہ نہ رکھے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا یہ تو آپ غلط کہتے ارے ہیں مفتی صاحب, دنیا میں چلے بہت یہ سے. ارے ایک منٹ, میں کیسے غلط کہہ رہا ہوں ذرا اس کو ثابت کیجیے گا. حضرت عیسیٰ پر ہر مسلمان کا ایمان لانا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر تھے ضروری ہے, بتائیے اس کے خلاف ثابت کیجیے. اس کے خلاف میں یہ ثابت یہ ہے کہ بات پھر دوسری, مگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو بھی گستاخی کرتا ہے آپ لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے نا, یا کوئی حضرت عیسیٰ پر جو پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیجیے اس کو. حضرت جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں, اس پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اب جی مجھے ایک بات بتائیں کہ خالی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ جاتے, سارے وہ انبیاء اور رسول کہ جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں, ہم تو ان سب پر ایمان لاتے ہیں, نام بنام ایمان لاتے ہیں. جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ دیکھیں پھر ایک بات, وہ حائل ایک بندہ بیچ میں تو ایز میڈیم پرسن جو ہے نا وہ آ رہا ہے, چاہے آپ کی طرف سے رسول اللہ ہے, ہماری طرف سے وہ کروسیفیکیشن کر لیں, کفارہ کر لیں, وہ ایک ہے, اور ایمان کا جز ہے. دیکھیں بات تو نہیں, بڑا فرق ہے بھائی, بڑا فرق ہے. آپ کی تھیولوجی میں جو میڈیم ہے نا خدا اور آپ کے درمیان, وہ خود خدا ہے. ٹھیک بالکل ہے, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں خود خدا میڈیم بن کر آ رہا ہے, جبکہ خدا جی کو میڈیم بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر میڈیم کے کام کر سکتا تھا. آپ نے خدا کی اس قدرت کو لمیٹڈ کر دیا. ہمارے یہاں
جو خدا اور انسان کے درمیان واسطہ ہے وہ خدا نہیں ہے, وہ انسان ہے. ویسے مجھ سے ہم نے لمیٹڈ کیسے کر دیا؟ دیکھیں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا, وہ انسان بھی بن کے آ سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے, تو ہم نے ان کو جب وہ limited کیسے انسان کر بن دیا؟ کر آیا تو اس کی انلمیٹڈ پاورز لمیٹڈ ہو گئی نہیں, چونکہ ہر انسان کی پاورز لمیٹڈ ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, مگر اس تو بس ہو ہمارا گیا لمیٹڈ, کر دیا آپ نے لمیٹڈ. نہیں لمیٹڈ نہیں ہو گیا, مگر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس نے اپنے آپ کا جو پاور ہے وہ تھوڑی, اب بات یہ ہے ایک پولیس آفیسر ہے, جب وہ گھر پہ آئے گا تو اس نے یونیفارم اتار دیا تو اس کو پولیس آفیسر نہیں رہتا. ایک منٹ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جب حضرت عیسیٰ کے حلیے میں آیا تو اب وہ خدا نہیں رہا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ جو انالوجی آپ نے دی ہے وہ وہی ہے, وہ وہی ہے. پولیس آفیسر نے جب یونیفارم اتار دیا تو پولیس آفیسر نہیں رہا, خدا نے جب یونیفارم اتار دیا خدائی کا تو خدا نہیں رہا. میں نے یہ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب پولیس آفیسر نے یونیفارم اتار دیا کیا وہ پولیس آفیسر نہیں رہا؟ میرا یہ سوال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں رہا. نہیں, آپ نے پہلے یہ کہا تھا, اور وہ آپ مثال اس لیے دے بھی رہے تھے, حضرت عیسیٰ کو برفٹ کر رہے تھے. نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں اب وہ نہیں رہا, اب آپ نے بدل دی بات. اور ہوتا بھی یہی ہے. آپ اس کو دوبارہ سن لیں. اچھا چلیں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے یونیفارم اتار دیا تو وہ کیا پولیس آفیسر نہیں رہا؟ نہیں, اگر وہ یونیفارم اتار بھی دے جی تب بھی وہ پولیس آفیسر ہے, اور اس کے پاس دوبارہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جانے کی مکمل طاقت ہے. دوسری بات جو اس میں جو پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو بندوں جیسا سمجھ رہے ہیں. اسی کو ہم بولتے ہیں اپنے علم کلام اور فلسفی میں قیاس الغائب علی الشاہد. الغائب دا انسین کو آپ دا آبزرویبل جیسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک پولیس والا ہے ایسے ہی اللہ ہوگا. جو پیرامیٹرز آپ پولیس والے کے اوپر لاگو کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کے اوپر, خدا کے اوپر کر رہے ہیں. یہی تو بنیادی غلطی ہے. خدا ہم جیسا نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے. تو مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں, جب خدا ہمارے جیسا نہیں ہے تو پھر تو اس کو ہماری تکلیف سے لے کے ہماری ساری چیزوں کا کیسے پتہ لگے گا, وہ کیسے محسوس کرے گا؟ چونکہ تکلیف کا کریٹر وہ ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کو محسوس کرنا ضروری نہیں ہے بنانے والے کو. اگر اس نے تکلیف بنائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے کریں گے یہ لاجیکل بات, کیسے کریں گے آپ بھائی؟ پھر وہ کیا کریٹر کو, کسی چیز کے بنانے والے کو اس کا ان اینڈ آؤٹ نہیں پتا ہوتا؟ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا, اس کی کوڈنگ کی, کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون سے کوڈ سے کیا فنکشن ہو رہا ہے؟ یو نو ایوری تھنگ. میں اور آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہے, لیکن جس نے کوڈنگ کی ہے اس کو ان اینڈ آؤٹ ایک چیز پتا ہے, ہم سے زیادہ جانتا ہے. جی میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کرسچن بھائی اس میں بھی جو بنیادی خامی پھر سے وہ وہی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حسیات ہیں جس سے ہم چیزوں کو کا نالج حاصل کرتے ہیں, جو ہمارے حواس خمسہ ہے, ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی حواس خمسہ ہے جس سے وہ نالج حاصل کرے گا تو اس کو نالج ہوگا ہماری تکلیف کا. ایسا نہیں, پھر سے ہم وہی غلطی کر رہے ہیں آپ, کہ آپ انسانوں کے جو حواس خمسہ ہے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بنا آنکھ کے کوئی ویژول آتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ہی آنکھ ہونا چاہیے. ہم کان کے بنا سن نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی جو سمیع ہے تو ان کو بھی سننے کے لیے کوئی کان ہونی چاہیے. یہ بنیادی غلطی پھر آپ کر رہے ہیں. میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں, پر میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں جب ہم اس طرح لے کے آتے ہیں, آپ سب کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل نہیں ہے, تو پھر ہم کو اس دوسرے پیرا میں بھی لاجیکل ثابت کرنا پڑے گا کہ کسی کو جو ہے وہ بغیر تکلیف نہ ہوئے, اس کو تکلیف نہیں ہے مگر پھر بھی وہ احساس کر رہا ہے, ایسا دنیا میں تو نہیں ہوتا لاجیکلی. ہم یہ کہیں نہیں رہے کہ خدا کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے, ہم یہ کہیں نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تکلیف جانتا ہے, اور اس لیے کہ تکلیف بنانے والا اچھائی اور برائی دونوں کا خالق وہی ہے, آپ کی صحت اور بیماری کا خالق وہی ہے, تو وہ جانتا ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا محسوس کرنا ضروری نہیں ہے, یہ انسانی کمی ہے, کمزوری ہے. میں بتاؤں آپ نے خدا کو اس کو انسانوں کے پیرامیٹرز میں محدود کیوں کر دیا؟ ہم محدود نہیں کر رہے, میں آپ کی بات سے بات کروں, میں محدود نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خدا کرسچینٹی کا خدا جو ہے وہ, میں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ دی پوری, اور اس کے بعد اس کتاب کو پڑھا نہیں. کیا مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے تو بس. اور آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. مجھے بغیر پڑھے پتا ہے, میں نے صرف لکھا ہے, مگر بعض دفعہ آپ بھول بھی جائیں گے اس میں دوسرے پیج پہ کیا لکھا ہے. اس لیے کہ میں انسان ہوں, ہاں, تو میں obviously بات ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کو آپ نے انسان جیسا بنا دیا.
میں ایسے ہی اچھا خیر مفتی صاحب پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا اپنی نالج کے لیے میرے خیال سے کیشن صاحب میرے خیال سے بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی آپ سے اور اچھی بھی ہوئی بات. جی میں یہ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ جو حضرت آدم کو جو بنایا تو ان کو رکھا کہاں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جی تو آپ سے بات ہو گئی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. قرآن نے صرف لفظ جنت کا استعمال کیا ہے گارڈن کا. اب وہ گارڈن کہاں تھا, کیسا تھا, کدھر کو تھا, ہمیں نہیں پتا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب, پھر جب انہوں نے کوئی بھی گناہ کیا, ہم تو گناہ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی کیا, اس کے بعد خدا نے اپنی حضوری سے ان کو دور کیا, تو یہ اس کی سزا ہی ہوتی ہے. دیکھیں نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ ہاں یہ آپ کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام میں عزم اور ارادہ نہیں پایا اس کام کے کرنے کا. بھول ہو گئی ان سے, لیکن وہ بھول سبب بنا ان کی ریلوکیشن کا. مفتی صاحب یہ بھی پڑھیں گے پہلے ہی کہ یہ ایک کویسچن صاحب ہمارے اسلام کے تھیولوجی کو آپ پڑھیں گے, ایک منٹ, تو اس میں پہلے ہی آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ان کو زمین پہ بھیجا جانا ہے. جی وہ تو پہلے سے ہی ہی اس میں ہے کہ ان کو بنانے سے پہلے سے ہی ہے کہ ان کو جو ہے ہم خلیفہ فی الارض بنا رہے ہیں ہم ان کو. سر اس میں تو فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں جس سے ان کو غیب کا علم حاصل ہے. نہیں میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا کے طور پہ ان کو بھیج دیا زمین پہ, یہ بات غلط ہے. ان کو زمین پہ بھیجا جانا یہ پہلے سے طے تھا. وہ الگ ٹاپک ہے کہ فرشتوں نے کیا ریئیکٹ کیا. بات یہ ہے کہ خدا نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا یا نہیں کر دیا تھا کہ ہم ان کو زمین پہ بھیجیں گے. ان کو زمین پہ جو ہے وہ نائب, میں تو یہ ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ بات ختم ہو گئی. تو یہ تو سب کی طے ہوا ہے, یہ تو ہمارا بھی, ہم نے بھی جنت میں جانا ہے, دوزخ میں جانا ہے, تو ہمیں پہلے سے ہی طے ہے. یہ اس طرح کی بات نہیں. خیر آپ نے ٹائم دیا مفتی صاحب, تھینک یو. چلیں شکریہ. صاحب بہت بہت شکریہ.